بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی محبت، جاہلوں سے بحث۔ املی اور گڑ عرق گلاب میں ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ نہار منہ رنگ برنگے چیزوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ صرف 4 دن خالی پیٹ السی کا رس پی لو، موٹاپا ختم ہوگا، وزن کم ہو جائے گا اور پیٹ اندر چلا جائے گا۔ اگر 70 سال کی عمر میں بھی جوانی چاہتے ہو، ناشتے میں عربی کا سالن کھایا کرو۔ نہانے سے 10 منٹ قبل ناریل کے تیل سے چہرے کا مساج کریں، آپ کی جلد اچھی رہتی ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ بالوں پر تیل لگانے سے پہلے کنگھی کاٹ لیں، اس سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ جو عورتیں زیادہ دیر بیٹھی رہتی ہیں، ان کو بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خواتین کے اندر خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہو تو خواتین روزانہ گڑ اور چنے کا استعمال کریں۔ زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب ہوگی اور نظر کمزور ہو جائے گی۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھا لینے سے موٹاپا تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگے، کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے، اس سے بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ دانت کا کیڑا باہر نکالنا ہو، منہ میں اجوا کھجور کا دانہ کچھ دیر کے لیے رکھو، کیڑا خود بخود باہر آ جائے گا۔ محسوس جگہ کے بالوں کو ختم کرنا ہے، لہسن کو بھون کر مسل دیں۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا کرتی ہے۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچوں کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو، جامن کا استعمال کریں۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے تو آپ صبح نہار منہ بادام کھا لیں۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا ایک دانہ رکھ لو، گھر میں بے تحاشا دولت آئے گی۔ جب آپ کو فون کی بیٹری صرف 10% رہ جائے تو آپ اس سے کال کا جواب نہ دیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہو، صبح سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھا کریں، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلے گا۔ جب فاؤنڈیشن لگائیں، فاؤنڈیشن میں تھوڑا سا ناریل کا تیل ملائیں، اس سے چہرہ ڈرائی نہیں ہوگا، میک اپ کافی دیر تک رہے گا۔ گاجر کی سبزی پکانے سے وہم کی بیماری ختم ہوتی ہے، پریشانی میں افاقہ ہوتا ہے، جسم کو تازگی ملتی ہے۔ سونے سے پہلے گلاب کو سینے پر مسلنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ تہجد کے وقت ہاتھ منہ دھونے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں اچار کا استعمال قد لمبا کرتا ہے۔ اگر اولاد نہیں ہوتی، ہر جمعے والے دن یتیم بچوں کو گھر میں بلا کر کھانا کھلایا کرو۔ جب ہاتھوں کا درد ہوتا ہے تو آنکھیں روتی ہیں، جب آنکھیں روتی ہیں تو ہاتھ آنسو صاف کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا دوست تو ماں کی طرح ہوتا ہے۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت ان 2 باتوں کا خیال رکھے، گرم پانی سے پہلے دال کو دھو لے اور اسٹیل کا چمچ کبھی بھی دال میں استعمال نہ کرے بلکہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں میں جلن بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کپڑے استری کرتے وقت جلدی استری ہو جائیں، یہ طریقہ آزمائیں۔ جب بھی کپڑے کو دھوتے ہیں، سوکھنے کے بعد انہیں ایسا مت پھینکیں بلکہ انہیں استری کریں، اس سے استری جلدی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان میں تھوڑی تھوڑی نمی موجود ہوتی ہے۔ 1 چمچ آٹے کو اچھی طرح توے پر بھون لیں، اس میں 1 چمچ بیسن، آدھا چمچ ہلدی مکس کریں، اس میں عرق گلاب ملا کر اچھی طرح کریم کی پیسٹ بنا لیں۔ گرمیوں کی فیئرنیس اور وائٹننگ کریم تیار ہے، آپ اس کو کسی شیشے کی ڈبی میں ڈال کر رکھیں، 3 دن مسلسل استعمال کریں۔ جس لمحہ آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کریں گے، یہ دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دے گی۔ بینگن کی راکھ کسی بھی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ لگا کر دانت صاف کریں، دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ خربوزہ کھا کر پانی پینے سے معدہ ٹھیک نہیں رہتا، اس سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر دہی کو کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھایا جائے تو یہ جسم میں ایسا تیزاب پیدا کرتا ہے، میٹابولزم کو سست کرتا ہے۔
دودھ میں اگر لیمبو شامل کیا جائے یہ پھٹ جاتا ہے، ایسے تب ہوتا ہے جب دو غذاؤں کو آپ کے پیٹ میں مل جائیں۔ ویسے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ انسانی پیٹ لیمبو سے زیادہ تیزاب رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود دودھ اور لیمبو ایک ساتھ کھانے سے منع کیا جاتا ہے۔ ویسے تو دنیا بھر میں کیلے کا ملک شیک بے حد پسند کیا جاتا ہے، بچے بڑے سبھی شوق سے پیتے ہیں، لیکن طبی تحقیق کے مطابق سامنے آیا ہے کیلا اور دودھ ایک ساتھ مل کر معدے کے لیے بھاری ہو جاتا ہے، جس سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے صدیوں سے منع کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے تو جلد پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں۔ دودھ اور گوشت ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال لمبے ہوں یا چھوٹے، گرمیوں کے شروع میں ہی ان کو کٹوائیں، کیونکہ تیز دھوپ میں بالوں کے سرے خشک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بالوں کو اچھی طرح رکھنے کے لیے سروں کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے بار بار کٹنگ کروائیں۔ ہر 2 سے 4 ہفتے بعد کٹنگ کروانے سے خراب بال صحت مند ہو جاتے ہیں۔ تلسی کے چند پتے باقاعدگی سے چبائیں، یہ دانتوں کے پیلا پن بدبودار سانسوں کو دور کرنے میں مفید ہے۔ شہد اور لیمبو کے چند قطرے ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، اس سے تازے سنترے کا بیرونی حصہ بھی ہونٹوں پر ملیں۔ اس کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر معدے کی خرابی کی وجہ سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ معدے میں گرمی زیادہ ہو، اس میں اسمگول کا چھلکا 1 گلاس شربت سندل میں شامل کرکے 5 روز نہار منہ استعمال کریں۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشانات ہیں، ملتانی مٹی کو لیمبو کا رس وٹامن ای کے کیپسول ڈال کر لگائیں، چند دنوں میں نشانات ہلکے ہونے لگیں گے۔ اگر انڈا ابالتے وقت ٹوٹ جائے اور خدشہ ہو کہ سفیدی باہر نکل آئے گی تو تھوڑا سا سرکہ پانی میں ڈال دیں، انڈے کو ابلنے دیں، اس طرح انڈے کی سفیدی باہر نہیں نکلے گی، انڈے کا چھلکا بھی آسانی سے اتر جائے گا۔ اگر چائے کے کپ یا مگ وغیرہ پر داغ ہوں تو بغیر کسی کیمیکل کو استعمال کیے بغیر لیمبو کا تھوڑا سا رس اور نمک لگا کر داغ پر رگڑنے سے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 سبز الائچی اچھی طرح نگل لیں، ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس پی لیں، اس سے ہچکی بند ہو جائے گی۔ بند جوتوں کا استعمال کم کیا کریں ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ بھنڈی کا استعمال عورت کے لیے فائدہ مند ہے، مرد اگر اسے استعمال کرے تو اس کی طاقت کا بھی خاص کام کرتی ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے زندگی بھر مردانہ کمزوری، پیشاب کی تکلیف نہیں ہوگی، اس سے نظر کی کمزوری چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بلیک بیری جلد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر سر میں تھوڑی سی ہلکے سفید رنگ کے بال آ رہے ہیں تو کاجل سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ جہاں بھی سفید بال نظر آ رہے ہیں وہاں پر لگا لیں، ایسا کرنے سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور بار بار کلر کرنے کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ یہ ضرور آزمائیں۔ اگر ہچکی جانا چھوڑتی ہو، لونگ کھا کر اوپر سے آدھا گلاس پانی پی لیں، اس سے ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ سیب کے پتے چبانے سے ہاضمہ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے، روزانہ کچا فالسا کھانے سے پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے، ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں۔ پاؤں کے بال بیٹھ کر کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو، الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، کان کا پانی نکل جائے گا۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر روزانہ دوپہر کو کھایا جائے تو معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بند گوبھی کے پتے کا سالن بنا کر کھانے سے بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا ہے اور یہ اچھی دوا بھی ہے۔ سوہانجنے کی پھلی پکا کر کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، یہ جگر کو درست رکھتی ہے، پتھری کو توڑ کر خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دمہ اور کھانسی کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ سر میں درد ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ربڑی کھائیں۔ اخروٹ کھاتے رہو، جسم میں طاقت آئے گی، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی، آنکھوں کی روشنی تیز ہونے لگ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر ماہ 3 روز صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے وہ کسی بڑی آفت بیماری سے دوچار نہ ہوگا۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ جن کو خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھائیں۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ عورتیں بیٹھ کر جھاڑو لگائیں، ان کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔
ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پی لو، پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو، رات کو اسمگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو، شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے چہرہ جوان رہتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑتا ہو، بنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھائیں اور گھنٹے بعد تک پانی نہ پیو۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو، چہرے کی قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک لگائے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی نہیں تھکتا۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ چقندر کا رس پیو، رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے، شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل لگا کر مالش کر کے سوتا ہے وہ کم بیمار ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کچی گوبھی کھانا نہایت مفید ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہے، رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو، چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھے، نمکین پانی سے دھوئے۔ رات کی روشنی کے لیے سفید بلب کا استعمال کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ رات کو زیادہ کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو، 3 باتیں سیکھو۔ ہر جگہ کامیابی حاصل ہوگی، صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے، نہ کہ پیسے کے لیے۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا مت، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ادب اس کے پاس نہیں تھا۔ بحث اور لڑائی رشتے کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی بحث لڑائی وغیرہ کبھی نہ کرنا۔ یہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ کپڑوں سے داغ دور نہ ہو رہا ہو، کپڑوں پر لیمبو کا رس مسل کر دھوئیں، داغ دبے وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ انڈا اور دہی مکس کر کے بالوں میں دھونے سے بال خوبصورت نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہوں، وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ اگر عورتیں نہار منہ کھیرا کھاتی ہیں، ساری زندگی دبلی پتلی رہیں گی۔ اگر عورت ناپ میں ادرک کا رس رکھ کر سو جائے، کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگے، گائے کا دودھ ہونٹوں پر لیپ کریں، ہونٹ بالکل نہیں پھٹیں گے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا ہر بیماری کی شفا ہے۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے، اس پر کسی قسم کے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ چہرے کی چھائیاں اور داغ دبے دور کرنے ہیں، دانتوں کے پیلے پن کو بچانا ہے، لیمبو کا رس استعمال کریں، لیمبو کا رس لگانے سے صاف ہو جائیں گے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے، باقاعدگی سے بادام کھاؤ، کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ پیٹ میں گیس یا قبض کا مسئلہ ہو، روزانہ نہار منہ پانی لیمبو پینے سے پیٹ کا بھاری پن دور ہو کر گیس آسانی سے خارج ہو جائے گی۔ دیسی اجوائن، کلونجی اور کالا نمک ہم وزن لیں، ان کو باریک مکس کر کے کھانے کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ کھا لیں۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرو، گھر کا رزق بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں تتر اور بٹیر ہوں وہاں رزق آتا ہے۔ جب بھی سرما لگاؤ، اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے چپکاؤ، اس سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جو صبح نہار منہ سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے، دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو ہیضہ ہو جائے، لیمبو اور پیاز کا رس ملا کر پی لے، افاقہ ہو جائے گا۔ بینگن کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، پتلے ہو جاؤ گے۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ امرود کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ سردی کے دنوں میں جسم کو اندر سے گرم کرنے کے لیے باجرے کی روٹی کا استعمال کریں۔ مکھن میں نمک لگا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ کھیرا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ادرک کا پانی پینے سے خون صاف ہوتا ہے۔ ہری مرچ کا استعمال کرنے سے بخار میں راحت ملتی ہے۔ بھیگی ہوئی کشمش کھانے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ گڑ کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوہانجنے کی پھلیاں پکا کر سالن میں کھایا کریں۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کریں۔ ایسے افراد انہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں۔ صبح نہار منہ دہی کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔
زیادہ دودھ پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے سر میں جوئیں اور خشکی کو بھگانا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پئیں، چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے، جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ سبز دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہو جائیں گے۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنا ہے، ادرک والے پانی سے منہ دھونا شروع کر دو۔ جسم کی خارش کے لیے گرم پانی کا غسل کرنا بہترین علاج ہے۔ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وزن بڑھانا ہے تو آلو ابال کر کھائیں۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے مت رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پودینے کی پتیوں کو اپنی جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی سے سر دھونے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ انار کھانے سے آنکھوں کی پلکیں گھنی ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ میتھی کی روٹی بنا کر دہی کے ساتھ کھانے سے سکن صاف رہتی ہے۔ اگر آپ صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، چاول کے بعد پانی نہ پئیں۔ کپڑوں پر داغ، پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھو لیں۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چھٹانک 20 دانے مغز بادام صبح نہار منہ کھانے سے ہمیشہ جوانی کا لطف آتا ہے۔ خوبصورتی، نازک اور نرم و ملائم ہاتھ چاہیے تو اپنے ہاتھوں کے اوپر دہی کا لیپ کریں۔ اس سے ہاتھ بہت خوبصورت، نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کرو ورنہ بچے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ گردن کی سیاہی دور کرنے کے لیے شہد، لیمبو اور ہلدی کا پیسٹ بنا کر گردن پر لگائیں۔ جن عورتوں کے چہرے پر بال ہے انہیں چاہیے تھوڑے سے بیسن میں 1 چٹکی ہلدی ڈال کر لیپ کریں، اس کو روزانہ اپنے چہرے پر لگائیں۔ جب وہ سوکھ جائے اس کو کھرچ کر اتار لیں۔ لڑکیوں کو پیریڈز کے دوران 3 انجیر ضرور کھانی چاہیے۔ ریسرچ کے مطابق یہ آئرن سے مالا مال ہونے کی وجہ سے خون کی کمی کو پورا کرے گی۔ بہت زیادہ چائے پینے کے نقصانات: ایکنی، ہڈیاں کمزور، السر، نیند کی کمی، تیزابیت، گھبراہٹ اور بلڈ پریشر۔ کافی پاؤڈر میں 1 چمچ دہی اور تھوڑی سی چینی ملا کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کا ڈھیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ رات کو نہ سوتا ہو، شہد چٹا دیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو، جامن کا استعمال کریں۔ دال، زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ اگر ناف میں زیتون کا تیل لگایا جائے، آپ ہمیشہ صحت مند توانا رہتے ہیں۔ نظر کی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ گھر سے نکلتے وقت اپنی جیب میں الائچی کا 1 دانہ رکھ لو، گھر میں بے تحاشا دولت آتی ہے۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ وزن 100 کلو سے اوپر ہو تو بند گوبھی کا رس پیو، وزن 7 دن میں 60 کلو تک آ جائے گا۔ 4 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں: پیشاب بہت زیادہ دیر روکے رکھنا، کھانے کے بعد فوری پانی پینا، کھانا زیادہ کھانا، رات کو دیر تک جاگتے رہنا۔ جب آپ کے فون کی بیٹری صرف 10% رہ جائے تو کسی کی بھی کال کا جواب نہ دیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے دور کر کے سوئیں۔ سورۃ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ 15 منٹ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ پھول مہانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ذہنی دباؤ، بے چینی سے نجات چاہتے ہیں تو دہی کھایا کریں۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر سے نجات دیتی ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی کافی ہے، جب تم خوش ہوتے ہو وہ شخص اداس ہو جاتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ طاقت ختم ہونے پر گاجر کھاؤ، جان میں جان آ جائے گی۔ رات کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے اور غمگین رہنے سے پرہیز کریں کیونکہ زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنائیں، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کرو، اس سے ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔
جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور ہاضمے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو کشمش اور دودھ ملا کر پئیں۔ پالک آئرن حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ روزانہ صرف 30 منٹ پیدل چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی اور آپ دن بدن سمارٹ ہوتے جائیں گے۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہوتے ہیں۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل روزانہ نیم گرم کانوں میں چند قطرے ڈالنے سے بہرے پن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔